تو 7 چکروں کے اندر کیا پڑھنا ہے، اور خام خواہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے کہ پہلے چکر میں یہ پڑھیں، دوسرے میں یہ پڑھیں۔ آپ پنجابی میں مانگنا چاہتے ہیں پنجابی میں مانگ لیں۔ اردو اہم ترین، عظیم ترین اور منفرد ترین عبادت ہے جس کا تعلق صرف اور صرف بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے ساتھ۔ باقی عبادات ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن طواف صرف اللہ کے گھر کا ہی ممکن ہے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں قیام کرتے ہوئے جس قدر ممکن ہو کثرت سے انسان کو طواف کرنا چاہیے۔ طواف ایک تو وہ ہے جو عمرے کا حصہ ہے، اس کو ہم طواف قدوم کہتے ہیں۔ کون سا طواف کہتے ہیں؟ طواف قدوم۔ طواف قدوم، قدوم کا معنی ہے آنا، بیت اللہ میں پہنچنے کا، آنے کا طواف۔ دوسرا وہ طواف جو حج والے دن 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ طواف زیارت، طواف زیارت کا دوسرا نام طواف افاضہ بھی ہے، طواف افاضہ، اور اسی طواف کا تیسرا نام طواف الحج بھی ہے، طواف الحج بھی۔ تو پہلا طواف کون سا ہو گیا؟ طواف قدوم، عمرے میں جو کرتے ہیں، اور جو حج کا حصہ ہے 10 تاریخ کا طواف، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی اس کا نام ہے۔ اور تیسرا طواف ہوتا ہے عام نفلی، اللہ کی عبادت کی نیت سے جو ہم طواف کرتے ہیں اس کو نفلی طواف کہتے ہیں، نفلی طواف کہتے ہیں۔ اور بیت اللہ سے الوداع ہوتے ہوئے، آج سے فارغ ہو کے اپنے ملک واپسی کا سے پہلے جو طواف کرتے ہیں اس کو طواف وداع کہتے ہیں، طواف وداع، کہ جب ہم الوداع ہو رہے ہوتے ہیں آخری جو طواف کرتے ہیں اس کو طواف وداع۔ تو کتنی قسمیں ہوگی بنیادی؟ 4 قسم۔ عمرے والا جو طواف ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف قدوم۔ اور حج والا طواف طواف زیارت، یہ کب ہوتے ہیں؟ 10 تاریخ۔ اور عام حالات میں جو طواف کیا جاتا ہے یہ نفلی طواف ہے، اور واپسی پہ پہلے جو طواف کیا جاتا ہے وہ طواف وداع ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کو طواف اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے 2 نبیوں سے کہا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کی صفائیاں تم نے رکھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خصوصاً طواف کے اندر جو حجر اسود کو اور رکن یمانی کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، اللہ اس سے گناہوں کو صاف کر کے بالکل جھاڑ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ طواف کرتے ہوئے انسان جب اپنے قدم کو اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو 10 نیکیاں عنایت کرتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ الطواف صلاۃ، طواف تو نماز ہی ہے، طواف نماز ہی ہے۔ البتہ یہ ایسی نماز ہے جس میں اللہ تعالی نے ضروری گفتگو کی اجازت دی ہے۔ تو طواف بھی گویا کہ نماز ہی کی ایک قسم ہے، اور خاص ایسی نماز جو صرف بیت اللہ میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی انسان کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو طواف میں اس کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور نفلی طواف کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ طواف کا جو طریقہ ہے، ہم نے
حجر اسود سے شروع کرنا ہے۔ طواف کہاں سے شروع ہوگا؟ حجر اسود سے شروع ہوگا۔ اللہ اکبر کہہ کے حجر اسود کو بوسہ دیں۔ ظاہر اب تو رش اتنا ہے، بلکہ عام حالات میں مطاف میں جانے کی بھی اجازت نہیں، تو اگر انسان حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتا تو کسی چیز کے ذریعے حجر اسود کو ٹچ کر لے اور اس چیز کو بوسہ دے دے، یہ بھی سنت۔ اگر آج کل جیسا کہ ماحول ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس سے بھی زیادہ رش ہے، تو پھر حجر اسود کی طرف اشارہ کریں، اللہ اکبر، اور طواف شروع۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، تو بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی بیت اللہ کی نماز ہے جس کو ہم اللہ اکبر کہہ کے شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہہ کے ہم نے طواف شروع کر دیا، 7 چکر لگائیں گے تو ہمارا ایک طواف مکمل ہو جائے گا۔ 7 چکر لگانے سے ایک طواف مکمل ہو جائے گا۔ یہ جو 7 چکر لگانے ہیں، جب نفلی طواف کرنا ہے تو اس وقت تو ہم نے عام کپڑوں میں ہی کرنا ہے۔ جو طواف قدوم ہے، کون سا طواف ہے؟ طواف قدوم۔ طواف قدوم کون سا ہے؟ جو ہم نے عمرے کے وقت کرنا ہے۔ جو طواف قدوم ہے اس کے اندر خصوصاً نبی علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے بائیں کندھے کو، ایک کندھے کو آپ علیہ السلام ننگا رکھتے، اس کو استباء کہا جاتا ہے۔ یہ آپ سب واقف ہی ہیں، پریکٹیکل کروانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ تعالی۔ جو ہماری چادر ہے ہم نے دائیں کندھے سے نیچے نکالنی، دائیں کندھے سے نیچے نکال کے اوپر کر لیں گے، بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں گے تو یہ والا کندھا ننگا ہو جائے۔ اس کو استباء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ استباء۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو 7 چکروں کے اندر کیا پڑھنا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور جتنا بھی لوگوں نے لکھا ہے وہ صرف اور صرف اپنی مرضی سے ہی لکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ 7 چکروں میں آپ جو چاہیں پڑھیں، جو چاہیں پڑھیں۔ آپ دعا پڑھ لیں، آپ درود شریف پڑھ لیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، آپ استغفار پڑھ لیں، آپ اپنے لیے دعا کر لیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیں، جو چاہیں پڑھ لیں، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی اس کے بارے میں ہدایت نہیں دی کہ خاص یہ دعا پڑھنی، اور خام خواہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے کہ پہلے چکر میں یہ پڑھیں، دوسرے میں یہ پڑھیں، تیسرے میں یہ پڑھیں، چوتھے میں یہ پڑھیں، 5ویں میں یہ، 6ٹھے میں یہ، 7ویں میں یہ۔ اور آپ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اجتماعی طور پر اسی مصیبت میں، اسی چکر میں پڑے ہوتے ہیں، اور ایک معلم جو ہے وہ آگے آگے جا رہا ہوتا ہے اور اجتماعی آواز کے ساتھ لوگوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور ساتھ بول رہا ہوتا ہے پہلے چکر کی دعا پڑھیں، دوسرے کی پڑھیں، اب تیسرے کی پڑھیں، اب چوتھے کی پڑھیں، اب 5ویں کی پڑھیں، اب 6ٹھے کی پڑھیں، اب 7ویں کی۔ تو سب چکروں کے لیے علیحدہ علیحدہ دعا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، آپ نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ تو اتنی دعائیں پڑھ رہے ہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو بیچارے مشکل بھی اٹھا رہے ہیں اور خام خواہ دین میں اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دل میں آتا ہے وہ اللہ سے مانگ، جو دل میں آتا ہے اللہ سے مانگ۔
آپ پنجابی میں مانگنا چاہتے ہیں پنجابی میں مانگ لیں، اردو میں اللہ سے دعا کرنی اردو میں مانگ لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک بزرگ تھے، ان کو ہم نے یہ دعا کرتے ہوئے سنا اور دل واقعتاً بہت متاثر ہوا۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنی پنجابی زبان میں اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میں جھٹکا بننا، میں نہیں پتا لوگ کی مانگنے نے، مینوں ایک گل دا پتا ہے کہ ساڑے ڈیرے تے کوئی بندہ آ جائے انہیں قتل بھی کیتا ہوئے تے اسی انہوں معاف کر دے گا، تے اللہ میں تیرے ڈیرے تے آیا تے مینوں واپس نہ موڑی، معاف کر۔ اس کا انداز ہے اللہ سے باتیں کرنے، دل لگا کے اللہ سے آپ باتیں کریں جیسے آپ کا دل چاہتا ہے۔ اللہ کو سب زبانیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ کو مسنون دعائیں یاد ہیں، سمجھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں۔ صرف ایک چیز ہے کہ یہ جو بیت اللہ کے کونے ہیں، تو ادھر آپ دیکھیں یہ جو ایرو بنا ہوا ہے یہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے جس میں حجر اسود لگا ہو، تو ایک یہ کونا ہو گیا، ایک یہ والا کونا ہو گیا۔ اس کونے سے لے کر بیت اللہ کے دروازے تک جو درمیان والا حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ملتزم۔ یہاں سینہ چمٹا کے اور یوں ہاتھ کر کے، بعض روایات اگرچہ ان کو بعض اہل علم نے ضعیف کہا ہے، تو ایسے اللہ کے نبی اسلام نے دعا کی تھی۔ بہرحال یہ بھی قبولیت دعا کی ایک جگہ ہے۔ اس کے بعد بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس کے بعد آگے آپ جاتے ہیں تو یہ دوسرا کونا، پھر آپ جاتے ہیں تو تیسرا کونا۔ یہاں پہ کوئی خاص وظیفہ یا دعا ثابت نہیں، عام جو آپ دعا کرنا چاہتے ہیں پڑھیں۔ یہ چوتھا کونا ہے، یعنی حجر اسود اس طرف ہے اور چوتھی طرف جو کونا ہے اس کے اپوزٹ یہ رکن یمانی ہے۔ یہ رکن یمانی ہے، رکن کونے کو کہتے ہیں اور یمانی یمن کو کہتے ہیں، اس طرف یعنی یمن ہے، تو اس کونے کو اس لیے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو ہاتھ لگانا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس کو ہاتھ لگا کے چومنا نہیں ہے، اس کو ہاتھ لگا کے چومنا نہیں۔ اور حجر اسود کو ہاتھ لگا کے چوما جا سکتے ہیں، حجر اسود کو بھی چومنا سنت ہے، بڑی فضیلت ہے اگر اللہ تعالیٰ موقع دے، دھکا دیے بغیر اور کسی پہ زیادتی کیے بغیر۔ تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا سنت ہے، وہ آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بس یہ ایک دعا سنت ہے، رکن یمانی سے لے کے کہاں تک؟ حجر، اور باقی جو آپ چاہیں دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور طواف قدوم میں آپ نے یہ والا کندھا ننگا کرنا ہے اور چادر نیچے سے آپ نے گزارنی۔ اللہ اکبر۔ یہ طواف کا مسئلہ کلیئر ہو گیا جی انشاءاللہ۔ تو حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود تک ہمارا ایک چکر ہو جائے گا اور پھر دوبارہ حجر اسود تک تیسرا ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہم نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے 2 رکعت، جس کو طواف کی نماز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے، مقام ابراہیم کے پیچھے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہیں ہے، یہ مقام ابراہیم کی تصویر بنی ہوئی،
دکھا دیجئے ذرا، اس کے پیچھے یا جہاں جگہ ملتی ہے آپ نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد آپ زمزم پئیں اور خوب سیر ہو کے پئیں، سر پہ ڈالنا چاہتے ہیں سر پہ بھی ڈالیں، برکت والی چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ملتزم کے ساتھ چمٹ کے، رش نہیں ہے پہنچ سکتے ہیں تو دعا بھی کر لیں۔ تو یہ طواف والا حصہ آپ کا اس طرح سے مکمل ہو گیا۔ تو تیسرا کام کون سا کرنا ہے؟ سعی کا کرنا ہے۔ کون سا کرنا ہے جی؟ سعی۔ سعی کا معنی دوڑنا ہوتا ہے، اس کو ہم عام زبان میں صفا مروہ کہتے ہیں۔ صفا مروہ کرنا، ویسے اصل اس کا جو نام ہے وہ سعی ہے۔ سعی کا معنی بھی یہی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا۔ ایک چیز رہ گئی تھی، وہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو طواف والی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس میں سنت ہے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھ لیں اور دوسری میں سورۃ الاخلاص۔ پہلی میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، سنت ہے۔ ویسے کوئی اور بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، یہ پڑھیں تو سنت ہے۔ یہ دعا پڑھنی ہے جی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں ویسے شروع کرتا ہوں جیسے اللہ نے شروع کیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیسے شروع کیا ہے؟ پہلے صفا کا نام ہے اور پھر مروہ کا نام ہے، تو لہٰذا آپ نے، اللہ کے پیارے نبی نے کہا جیسے اللہ نے قرآن میں ترتیب رکھی ہے میں ویسے ہی صفا مروہ شروع کرتا ہوں، یعنی پہلے صفا اور پھر مروہ، صفا سے مروہ کی طرف۔ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے 3 دفعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر قبلہ رخ ہو کے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ میرے ساتھ آپ ریپیٹ کر لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب، وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک دفعہ اور پڑھ لیں، ذرا سارے بھائی پڑھیں تاکہ پریکٹس ہو جائے صحیح پڑھنے کی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ یہ کلمہ پڑھیں اور بیچ میں اللہ سے دعا کریں، دعا کرتے کرتے پھر یہ پڑھ لیں، اللہ سے پھر دعا کریں، پھر یہ پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دعا کریں۔ تو 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھا ہے اور آپ نے اپنی دعا کے دوران ایسے ہی آپ پڑھتے رہے، ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ یہاں ادھر آپ توجہ کیجئے گا، ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جلدی 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 عمرہ کر لیں اور یہ دعا چھوڑ دیتے ہیں، کلمہ بھی شاید پورا نہیں پڑھتے اور دعا بھی تسلی سے نہیں کرتے۔ تو یہاں پر دعا کرنا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی، یعنی صفا اس سائڈ پہ ہے، قبلہ اس سائڈ پہ ہے، تو آپ ادھر صفا کی طرف
آپ صفا پہ آپ چڑھے ہیں اور منہ آپ کا کدھر ہو جائے گا؟ قبلہ کی طرف. تھوڑا سائڈ پہ ہو کے جہاں لوگوں کو آنے جانے والوں کے لیے رکاوٹ نہ ہو تو آپ یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں بھی کریں، دل لگا کے دعائیں کریں. تو مروہ پہ پھر چلے جانا ہے تو صفا سے مروہ تک 1 چکر ہو جائے گا. مروہ سے آپ واپس آئیں گے تو دوسرا چکر ہو جائے گا. مروہ سے صفا سے پھر مروہ جائیں گے، تیسرا ہو جائے گا. پھر واپس صفا پہ آئیں گے، چوتھا ہو جائے گا. پھر مروہ پہ جائیں گے، 5واں. صفا پہ واپس آئے، 6واں. مروہ پہ واپس گئے، 7. یہ اس طرح 7 چکر ہیں. بعض بھائی یہ 14 چکر لگاتے ہیں تو بیچارے تھکتے بھی ہیں اور سنت کی مخالفت بھی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چکر بیت اللہ کی طرح ہونے ہیں کہ خانہ کعبہ سے حجر اسود سے شروع ہوئے تھے، حجر اسود پہ پہنچے تھے تو 1 چکر ہوا تھا. وہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ گولائی میں ہے. وہ کیسے ہے؟ گولائی میں. تو صفا مروہ گولائی میں نہیں. تو آپ نے صفا سے شروع کیا، مروہ پہ گئے، 1 چکر ہو گیا. مروہ سے واپس صفا پہ آئے تو دوسرا چکر ہو گیا. اس طرح سے یہ 7 چکر پورے کیے جائیں. اور سارے چکروں پر ہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ دعا بھی پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی بھی ہے، سنت ہے. اگر کوئی ایمرجنسی ہے کسی وقت آپ نہیں رک سکے تو یہ نہیں ہے کہ صحیح ہوگی نہیں، لیکن ٹھہر ٹھہر کے آرام سے کریں، دعا بھی ساتھ کرتے جائیں، یہ سنت. آپ نے سوال نہیں کوئی کیا، میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں. دعا کرنا سنت ہے، ہاں جی، ہر چکر ثواب ہے، اجر ہے. آپ نہیں کریں گے چکر ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، لیکن ثواب سے محروم ہو جائیں گے. وہ آپ کی مرضی ہے، کھڑے ہو کے کر لیں، تھکے ہیں تو بیٹھ کے کر لیں، منہ قبلہ کی طرف ہو جائے گی. جی ہاں جی جی اچھا، یہ غلط کرتے ہیں، وہ نہیں ہے. بعض لوگ نفل وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں ہے. بعض لوگ وہاں ایسے اشارے کر رہے ہوتے ہیں جیسے طواف شروع کرتے ہوئے کرتے ہیں، تو وہ بھی سنت نہیں ہے. بعض اللہ کو بس ایسے اسلام بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی سنت نہیں ہے. جو اصل کام ہے وہ تھوڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ویسے کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا. لوگوں کو دیکھا دیکھی کریں گے تو سنت والا پھر کام نہیں ہوگا، رہ جائے گا پیچھے. اچھا، آپ سے یہ سوال ہے، اگر طواف کے دوران انسان طواف کر رہا ہے، ابھی اس نے 2 چکر لگائے اور نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں شامل ہو جائیں اور جہاں آپ رکے تھے وہاں سے تو پہلے والے چکر کاؤنٹ ہوں گے جی کہ نئے سرے شروع کرنا؟ پہلے والے کاؤنٹ ہوں گے، پہلے والے کاؤنٹ ہوں گے. اور صفا مروہ کی آپ صحیح کر رہے ہیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ تو بھی ایسے ہی جہاں آپ پہنچیں وہاں آپ نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد جتنے پورے ہو گئے وہ آپ کے کاؤنٹ میں کھاتے میں جمع ہے اور آگے آپ شروع کر دیں. ایک اور سوال ہے، اگر صحیح کرتے وضو ٹوٹ گئے پھر کیا کرنا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، تو کہ آپ نے نیا مسئلہ بتایا ہے، یہ غلط سنے ڈاکٹر صاحب. آپ کوئی بات نہیں ہے، صحیح کے دوران وضو ٹوٹ گیا کوئی حرج نہیں، آپ بغیر وضو کے اپنی صحیح کو جاری رکھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے صحیح کو جاری رکھ سکتے ہیں. البتہ طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو بہتر ہے کہ آپ وضو کریں، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ طواف نماز ہی کی طرح ہے، لیکن اللہ نے اس میں رخصت دی، گفتگو کی اجازت دی. تو طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو بہتر ہے کہ آپ دوبارہ وضو
اس کو بھی ہم فرض نہیں کہتے. اگر کسی وقت بہت رش ہے، جیسے حج والے دن ہوتا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، تو انشاءاللہ طواف کو بھی ویسے جاری رکھنے کی گنجائش موجود ہے، جاری رکھنے کی گنجائش موجود ہے. لیکن اس کے لیے افضل، بہتر، اولا یہی ہے کہ آپ وضو کر کے دوبارہ چکر پورے کریں، وضو کر کے دوبارہ چکر پورے کریں. اور صحیح کے لیے انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے وضو کی، آپ ویسے ہی اپنے چکروں کو جاری رکھ سکتے. کلیئر ہے جی انشاءاللہ تعالی. اور ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا ہے، کسی سے انہوں نے سنا ہے کہ اگر تو 4 چکر ہیں تو پھر آپ جاری رکھیں، 4 سے کم ہیں تو پھر نئے سے شروع کریں. یہ بس لوگوں کی باتیں ہیں، حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی. صحیح کے بعد 2 نفل، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. طواف کے نفل تو ہیں اور صحیح کے نفل نہیں ہیں. تو صحیح اور طواف میں کچھ اہم فرق ہیں، وہ ذہن میں رکھیں. پہلا فرق تو یہی ہے کہ طواف کے لیے وضو کرنا چاہیے، ٹوٹ جائے تو بھی دوبارہ کر لینا چاہیے، اور صحیح کے لیے دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں. دوسرا مسئلہ کہ طواف حجر اسود سے شروع ہو کے وہیں پہ پورا ہوگا تو 1 چکر ہوگا، اور صحیح کے لیے صفا سے شروع ہوگا مروہ تک 1 چکر ہو جائے گا. یہ فرق ہے. اور تیسرا فرق یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ طواف جب بھی آپ کریں اس کے بعد 2 نفل پڑھنا سنت ہے، اور صحیح کے بعد نفل سنت نہیں ہے. ایک اور فرق بھی ذہن میں رکھ لیں کہ طواف نفلی ہوتا ہے اور عبادت ہے، صحیح نفلی کوئی نہیں ہوتی. بعض لوگ نا ویسے ہی جیسے نفلی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے طواف نفلی کرنا عبادت ہے، ایسے نفلی کوئی صحیح کرنا بھی صحیح. آپ نے تبھی کرنی ہے جب آپ نے عمرے والا طواف کرنا ہے تو اس کے بعد صحیح کرنی، یا حج والا جب آپ نے طواف کرنا ہے تو اس کے بعد صحیح کرنی. باقی عام حالات میں صحیح کرنا کوئی سنت نہیں ہے، صحیح کی نفلی کوئی قسم نہیں ہے کہ بندہ ویسے کہ چلیں بیٹھا ہوں ذرا صحیح کر لیتے ہیں. یہ بھی کرتے ہیں بعض لوگ، تو یہ بھی سنت نہیں ہے. طواف نفلی سنت. بہت اچھا سوال کیا شبیر صاحب نے کہ جو حالت احرام کے اندر آپ نے طواف کرنا ہے نا، وہ 2 ہی ہیں. ایک عمرے والا طواف ہے اور ایک حج والا 10 تاریخ کا طواف. یہ 2 ہی ہیں. تو جو حالت احرام میں آپ نے طواف کرنا ہے اس میں جرابیں پہننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں آپ جو آپ نے نفلی طواف کرنا ہے اس میں آپ جرابیں بھی پہن سکتے ہیں، اس میں آپ موزے بھی پہن سکتے ہیں. اس میں اگر کسی کو تکلیف ہے اور وہاں اس نے صاف کوئی اسپیشل جوتا رکھا ہوا ہے اور وہ پہن کے کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتے، جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو اور صاف ستھرا ہے. نبی علیہ السلام نے تو طواف اونٹنے پہ بیٹھ کر بھی کیا ہے، اونٹنے پہ بیٹھ کر بھی کیا ہے. تو کوئی بزرگ آدمی ہے ویل چیئر پہ بھی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کو کروا دے. ویل چیئر بھی ہر طرح کی مل جاتی ہے، کوئی اس کو چلا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ آٹومیٹک ہے، الیکٹرک ہے تو بھی ٹھیک ہے. واضح ہو گیا جی انشاءاللہ. یہ ہے کہ ذرا وہ نیچے صفائی وغیرہ کا بھی ذرا دھیان کرے، جگہ ایسی ہو کہ جہاں گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو تو ڈالا جا سکتا ہے. جی خبیب شاہ صاحب. اللہ اکبر ہر دفعہ یہ کہنا. ہاں جی، جب بھی آپ اس کے پاس سے گزریں اللہ اکبر. دونوں طرح کہنا ہی ثابت ہے، دونوں طرح کہنا ہی ثابت ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، ان میں سے کوئی بھی آپ کہہ سکتے. واضح جی؟ ماشاء اللہ. اب ہم حج کی طرف آتے ہیں. عمرہ پورا ہو گیا الحمدللہ، ٹنڈ رہ گئی ہے. حلق یا قصر؟ حلق یا قصر. نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ دعا کی ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹنڈ کرواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں، اور آپ نے کہا یا اللہ ان پہ رحم فرما جو حلق کرواتے ہیں. حلق کا معنی ٹنڈ کروانا، اس طرح کے ساتھ صفائی. یا اللہ ان پہ رحم فرما. پھر آپ نے کہا یا اللہ ان پہ رحم فرما. کتنی دفعہ دعا ہوگی؟ 3. تو صحابہ نے کہا ان پہ بھی کر دیں جو کٹنگ کرواتے ہیں. آپ نے کہا یا اللہ ان پر بھی رحم فرما. تو 4تھی دفعہ ہوگی ان کے لیے بھی ہو گئی ہے. ویسے تو 3 دفعہ دعا لینی چاہیے میرا خیال ہے. اللہ کے پیارے نبی کی دعا بہت قیمتی ہے.
بعض لوگوں کو بالوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، تو ویسے حلق میں ایک معنی مجھے سمجھ میں آتا ہے، اس میں غور کریں گے تھوڑی 1 منٹ کے لیے؟ جو ٹنڈ ہے نا، یہ اس بات کی علامت ہے انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے کہ جیسے آپ نئے دوبارہ دنیا میں آ گئے، سابقہ سب کچھ صاف ہو گئے۔ جب آپ دنیا میں آئے تو ٹینڈ ہوئی تھی نا، بندہ بھی نیا ہو گیا کہ سابقہ سب کچھ یا اللہ میں آپ سے معاف کروانا چاہتا ہوں۔ تو ایک نئی پیدائش کی علامت ہے یہ انشاءاللہ۔